الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے پایہ رحمتوں کے تصدق سے ہم اپنی کلاس میں سورۃ الرحمن سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کا سٹارٹ کیا تھا، تو سورہ رحمان جو ہے یہ شروع ہی اللہ رب العزت کے صفاتی نام الرحمن سے ہو رہی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت کی کلی رحمت شامل ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ پاک نے قرآن سکھایا رحمان بن کر، صفت الرحمن کا ظہور فرما کر، تو ہزاروں برس تک جب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی صفت رحمان سے فیض یاب ہوئے، تو اس صفت کے فیوز و برکات سے اور صحبتوں سے اللہ پاک نے جب حضور علیہ السلام کے نور کو نوازا تو حضور کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ یہ مسٹ ہے کہ اللہ رب العزت کی جس صفت کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس صفاتی نام کا ذکر کرتے ہیں، اس صفت کا فیض ہمیں کنورٹ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ تو جب اللہ پاک نے اپنی صفت الرحمن کا ظہور فرما کے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو قرآن سکھایا، اپنے اخلاق، اپنی صفات حضور علیہ السلام کو تربیت فرمائی، تو ادھر صفت الرحمن کا فیض ملتا رہا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ نور ازل سے رحمت للعالمین بنا دیا گیا۔ اور قرآن سکھاتے سکھاتے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو سراپا قرآن بنا دیا، اور پھر خود گواہیاں دی کہ یہ جو 12 ربیع الاول کی سحر مکہ کی سرزمین پر آمنہ کی گود میں میرا آخری نبی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لایا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خود گواہی دی اللہ پاک نے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت بنا کر پھر بھیجا۔ پہلے سارے جہانوں کی رحمت بنایا، آپ کو سراپا رحمت بنایا، ایسی رحمت بنایا کہ آپ کی ذات سے غصہ نشان بھی نہیں، غصے کا، غضب کا نشان بھی نہیں، نفرت کا، حسد کا، بغض کا نشان بھی آپ کی ذات میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جب آپ کو اپنی صفات کی تربیت فرمائی ہے، معلم بن کر آپ کو قرآن سکھایا ہے، تو اس وقت اللہ پاک کی صفت الرحمن کا فیض آپ کو کنورٹ ہوتا رہا، اور جس کو اتنا فیض صفت الرحمن سے مل جائے تو پھر وہ رحمت للعالمین بنا دیا جاتا ہے، اس کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا دیا، اور قرآن سکھاتے سکھاتے سراپا قرآن بنا دیا، ناطق قرآن بنا دیا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیسے ہیں، حضور کے اخلاق عالیہ کے بارے میں پوچھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کیا فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق
پورے کا پورا قرآن ہے، قرآن پورا حضور کے اخلاق ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن سکھایا تو قرآن اللہ کے اخلاق ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا اللہ کے اخلاق کیا ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ القرآن و اخلاق اللہ، قرآن اللہ کے اخلاق ہے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق قرآن ہیں۔ تو یہ اخلاق ازل سے بنا دیے گئے، حضور کو رحمت للعالمین ازل سے بنا دیا گیا، حضور کو محمد ازل سے بنا دیا گیا، حضور کو احمد ازل سے بنا دیا گیا۔ جب کچھ بھی نہ تھا، صرف خدا ہے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت ہو رہی ہے، تو حضور علیہ السلام کو تمام صفات سے اللہ پاک نے اسی گھڑی نواز دیا۔ کہیں رحمان کا فیض دے کے رحمت للعالمین بنا دیا، کہیں قرآن سکھا کے سراپا قرآن بنا دیا، کان خلقہ القرآن بنا دیا، کہیں یاسین بنا دیا، طٰہٰ بنا دیا، مزمل بنا دیا، مدثر بنا دیا، یاسین بنا دیا، والقرآن الحکیم علی صراط مستقیم بنا دیا، انک علی صراط مستقیم بنا دیا۔ تو ازل سے اللہ پاک نے، یہ سورہ رحمان ہمیں بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس ہستی کو اپنی ہر صفت سے سجایا، ہر اعلیٰ رنگ سے سجایا، ہر اعلیٰ اخلاق سے سجایا، کہ جو اپنی صفات دکھانے کے لیے حضور علیہ السلام کو سارے جہانوں میں بھیجنا تھا اور بالخصوص عالم انسانیت میں بھیجنا تھا، ان ساری صفات سے پہلے سجایا۔ اور اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو 40 برس آقا علیہ السلام نے کفر و شرک اور ضلالت کے گپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں گزارے۔ معاشرہ چاروں طرف شرک ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، کفر ہے، لیکن اللہ کے حبیب رحمت للعالمین بن کر آنے والے اور سراپا قرآن بن کر آنے والے، محمد اور احمد بن کر آنے والے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے 40 برس حیات طیبہ کے گزارے، اور کفار نے گواہی دی، ہر شخص نے گواہی دی کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ اس نے کبھی زندگی میں ایک جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی زندگی میں امانت میں خیانت نہیں کی، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، بلکہ بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے، قبیلوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے تو بڑے بڑے سردار یہ کہتے کہ وہ جو محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوجوان، ان کو لے کے آؤ، وہ یہ جھگڑا نپٹائیں گے۔ حضور علیہ السلام اتنے پیارے انداز میں جھگڑے نپٹا دیتے۔ اور جب 40 برس حیات طیبہ پوری ہوئی اور اسلام کا، دین کا دعوت دینے کا وقت آیا، ایک اللہ رب العزت کی طرف بلانے کا وقت آیا، بت پرستی چھڑانے کا وقت آیا، تو حضور علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب قریش مکہ کو بلایا، کفار مکہ کو بلایا اور ان کے سامنے دعوت پیش کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو سب کہ لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس کے جواب میں قریش مکہ نے دلیل مانگی، حضور پہاڑ پر کھڑے ہیں، قریش مکہ نے دلیل مانگی کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کائنات کی لاکھوں نشانیاں ان کے سامنے دلیل کے طور پر نہیں رکھی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آسمان بنانے والا کوئی ایک ہی ہے، یہ نظام سارا چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، لاکھوں نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے سامنے نہیں رکھی، حالانکہ سب کچھ موجود تھا، حضور رکھ سکتے تھے۔ حضور نے کیا رکھا؟ حضور نے اپنی ذات کو ان کے سامنے دلیل کے طور پہ رکھا اور فرمایا کہ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ کبھی محمد نے جھوٹ بولا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ بتاؤ کبھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کی؟
سب نے کہا نہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی کا دل دکھایا نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس بات پر تمہیں اعتبار ہے کہ 40 برس میں نے جھوٹ نہیں بولا اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تو پھر آج بھی یقین کر لو کہ میری ذات جو کچھ بتا رہی ہے وہ سچ ہے، اس لیے کہ میں سچا ہوں۔ دلیل میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میں امین ہوں، میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو آج مان جاؤ کہ یہ بھی سچ بول رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر جنہوں نے خوش قسمتوں نے ماننا تھا مان گئے، جو بدبخت تھے اس وقت بھی نہ مانے، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ دکھا دیا، اور اللہ پاک نے کل کائنات کو یہ دکھا دیا کہ یہ جو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دلیل پیش کر رہا ہے، یہ اللہ کا سجایا ہوا قرآن ہے۔ اس کو خدا نے قرآن بنا کر بھیجا ہے، قرآن سے سجا کر بھیجا ہے، اس کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کو خدا نے محمد اور احمد کی عظمتیں عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے، ساری صفات سے سجا کر پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ کوئی مت سوچے کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ ازل سے کوئی چیز خدا نے بھی بنائی بھی نہیں تھی، صرف نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہمیں کون بتا رہا ہے؟ یہ سورہ رحمان بتا رہی ہے کہ حضور ازل سے رحمت للعالمین بھی ہیں، محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، اور چلتا پھرتا قرآن بھی ہے کہ 40 برس زندگی گزاری قرآن اترے بغیر، اور جس دن قرآن اترنا شروع ہوا تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ اللہ کا کلام قرآن تو اب نازل ہو رہا ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے اس کے تو 40 سال اسی قرآن کے مطابق گزرے۔ تو وہ کس طرح سے ممکن تھا؟ وہ اسی طرح سے کہ اللہ نے قرآن سکھا کر پھر خلق الانسان، پھر انسان کا لباس پہنایا تھا اور ایک کامل انسان بنایا تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے گواہیاں خود حضور کے حق میں گواہی دی پورے قرآن میں۔ حضور کی ہر عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، اس لیے کہ خود سجایا تھا۔ وہی بتا سکتا ہے شان اور عظمت جس نے بنایا ہو، جس نے سجایا ہو، جس نے عظمتیں عطا کی ہو، وہی بتا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود پیدا کیا، خود سجایا، خود بنایا، خود ساری عظمتیں عطا کی، اور خود ہی گواہیاں دی کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رحمان بن کر اپنے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا، اور پھر جس کو قرآن سکھایا تھا کامل انسان، پھر اس کے بعد بنایا، اس کو لباس انسان پہنایا، اور اس کے بعد پھر جب انسان بنا کر کائنات انسانیت میں بھیجا تو پھر اس کو قرآن بیان کرنا بھی میں نے سکھایا۔ تو یہ دلیل یہاں موجود ہے کہ حضور کو قرآن سکھایا بھی اللہ نے، اور پھر بیان کرنا بھی اللہ پاک نے سکھایا۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ تو حضور ازل سے رحمت للعالمین بھی بنا دیے گئے۔ تو آج تک جس کو بھی رحمت سے فیض ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے فیض ملتا ہے، تو خدا کی قسم وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، اب یہ سارا ذکر تھا انسان کی عالم روحانیت کو جگمگانے کے لیے اللہ پاک نے جس مہر و ماہ کو پیدا کیا اس کا ذکر اللہ پاک نے ناطق قرآن کا ذکر بھی فرما دیا اور لکھے ہوئے قرآن کا ذکر بھی فرما دیا کہ جس کی تابانیوں سے عالم روحانیت جگمگاتا ہے، پہلے اس کا ذکر ہوا۔ اور انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، روحانیت اور مادیت، روح اور جسم کا مرکب ہے۔ تو روحانیت کے لیے کہاں سے پرورش ملتی ہے، ارتقاء ملتا ہے، عظمت ملتی ہے،
اس کا ذکر کرنے کے بعد اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت انسان کی مادی ضروریات کے لیے اور مادی اور جسمانی صحت اور صحیح نشو و نما کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے آگے ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ شمس و قمر کہ جن سے مادی دنیا روشن ہوتی ہے، وہ درخت اور ستارے اور آسمان اور زمین جن سے مادی دنیا پر رونق ہوتی ہے اور انسان کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اب اللہ پاک ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان یہ انتہائی اعلیٰ حساب کے پابند ہیں۔ حسبان جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے حساب سے۔ اب حساب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام بالکل ایک قاعدے کے مطابق ہو، ایک پابندی کے ساتھ ہو، اس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، ادھر ادھر کوئی ڈگمگاہٹ نہ ہو اور کوئی اس میں خرابی نہ ہو، فساد نہ ہو، حساب اس کو کہتے ہیں۔ تو حسبان جو ہے یہ حساب سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی اعلیٰ نظام کے پابند ہے، بہت ہی اعلیٰ حساب کے پابند ہے۔ کون؟ سورج اور چاند۔ اب سورج اور چاند اپنے اپنے مدار پر ازل سے اسی طرح جاری ہیں جس طرح ازل سے جاری اب تک اسی طرح جاری ہے، کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس مدار سے نہیں ہٹتا جس پر اللہ پاک نے اس کو چلایا ہو، اپنے اپنے نظام کے تحت۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج جو ہے یہ چلتا ہے اپنے مدار پر ہمیشہ اسی طریق پر چلتا ہے جیسے ازل سے چل رہا ہے، اور یہ عزیز اور علیم خدا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور اسی سورج اور چاند کے ایک ہی حساب میں چلنے پر سارے موسم بنتے ہیں، دن رات بدلتے ہیں، اور اوقات کا حساب ہوتا ہے، وقت کا حساب ہوتا ہے، اور مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں۔ گویا اس کائنات کا جو موسموں کا نظام ہے، دن رات کا نظام ہے، یہ سارا سورج اور چاند کے صحیح چلنے پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس اندازے پر چلایا ہوا ہے، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی حکومت بالکل صحیح چل رہی ہے ازل سے لے کے اب تک۔ کس بنیاد پر؟ کہ جو نظام اللہ پاک نے بنا کے دے دیا اسی نظام کو ہر کوئی فالو کر رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر سرکے کہ سورج اپنی جگہ سے ہٹ جائے یا اپنے وقت پر نہ نکلے، شام کو نکلے، صبح نکلنا ہے شام کو نکلے، صبح غروب ہو جائے، تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے، سارا کچھ ختم ہو جائے۔ اب اتنا بڑا نظام، اتنے بڑے جہان کا نظام کس طرح چل رہا ہے، بلکہ پوری کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے کہ جہاں جہاں جو نظام اللہ پاک نے بنا دیا، ہر مخلوق اس کو فالو کرتی نظر آ رہی۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کی خاطر اللہ پاک نے یہ سارے نظام بنائے، جہان بنائے، وہی نافرمان ہے، وہی نافرمان ہے الا ماشاء اللہ۔ تو سورج اور چاند بھی اپنے اپنے حساب سے، حساب کے پابند ہیں، اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ اسی لیے یہ دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں دن لمبے ہیں اور راتیں چھوٹی ہیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں۔ تو وہی حساب اب تک جاری ہے ازل سے، جب سے سورج اور چاند بنائے گئے، زمین و آسمان بنائے گئے، تو ایک ہی حساب کے پابند ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور نجم سے مراد ستارے بھی ہیں، آسمان کے ستارے جس کی جمع ہے نجوم، اور اس سے مراد وہ درخت بھی ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا۔ اور شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہوتا ہے، اور جس کا تنا نہیں ہوتا یعنی بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں یا ترکاریاں ہوتی ہیں،
تو ان کا تنا نہیں ہوتا، اس کو نجم کہتے ہیں. جو یہاں پہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ آسمان کے ستارے اور درخت یسجدانی ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کنا ہے. سجدہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جھک جانا، اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور جھک جانا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کر لینا. تو آسمان کے ستارے اور درخت، یا وہ درخت جن کے تنے ہیں اور جو بیل بوٹے ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. جڑی بوٹیاں ہیں یا ترکاریاں ہیں، بیلیں ہیں، سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں. یعنی یہ نظام جو ہے بڑے نظم و ضبط سے چل رہا ہے، اللہ کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. اور ہم غور کرتے جائیں کہ ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. اور یہ ساری مخلوقات کون ہیں؟ اللہ پاک فرماتے کہ سارے جہان اے انسان تیری خاطر بنائے. آسمان تیرے لیے، زمینیں تیرے لیے، چاند سورج ستارے تیرے لیے، درخت پہاڑ دریا سمندر سب تیرے لیے، فرشتے بھی تیرے لیے، جنت بھی تیرے لیے، اور سب کچھ تیرے لیے، حور و غلمان بھی تیرے لیے، اور تجھے فقط بنایا ہے اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سارا کچھ تیری خاطر پیدا کیا، اور اے انسان تجھے اپنا محبوب بنا کر تجھے صرف اپنی خاطر پیدا کیا، اتنی محبتوں سے نوازا. چاہتا ہوں کہ ہر وقت تو میری طرف دیکھتا رہے، میں تیری طرف دیکھتا رہوں. لیکن انسان ہی سب سے بڑا نافرمان اور سب سے بڑا ناشکرا. اللہ پاک فرماتے کہ میری اتنی بڑی کائنات کا نظام دیکھ لو کہ ادھر سے ادھر کچھ نہیں ہلتا. اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرتی چلوں کہ سورج ہمیشہ اپنے مدار پر چلتا ہے، چاند ہمیشہ اپنے مدار پر چلتا ہے. جو اندازہ اللہ پاک نے مقرر فرما دیا، جس حساب کے پابند کر دیا. لیکن اس دنیا میں کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب اللہ پاک نے سورج کی تقدیر کو بدلا ہے. سورج اپنے مدار سے ہٹ سکتا ہے، لیکن اس وقت جب اللہ رب العزت کا حکم ہو. اور اللہ کا حکم کب ہوا ہے؟ جب اللہ کے کسی لاڈلے کو ضرورت پڑی. اللہ کا کوئی لاڈلا، اور بہت ہی لاڈلا، اتنا لاڈلا کہ اس سے بڑھ کے کوئی لاڈلا نہیں، اس کے یار کی عصر قضا ہو جاتی ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے وقت میں حضور علیہ السلام کا سر مبارک مولا علی کی گود میں ہے، آرام فرما ہے. ادھر عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، اور ادھر حضور علیہ السلام کے آرام کا خیال ہے، حضور کے ادب اور تعظیم کا خیال ہے. تو مولا علی شیر خدا، جن کو حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے شریعت کون جان سکتا. مولا علی ادھر نماز کے جانے میں بھی غمگین ہے، لیکن ادھر ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز پر ترجیح دے رہے ہیں، اس فرض پر ترجیح دے رہے ہیں کہ اگر حضور کو اٹھاؤں گا تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، تو حضور کے ادب میں فرق آ جائے گا، اور نماز تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، مگر اگر حضور کی نعوذ باللہ بے ادبی ہو گئی تو اس کی قضا کیسے ہوگی. حتیٰ کہ نماز عصر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، حضور علیہ السلام نے چشمان مقدس کھولی تو علی کو اداس پایا. پوچھا علی کیا ہوا؟ نماز قضا ہو گئی. عرض کی حضور نماز قضا ہو گئی، وہ اداسی ہے، لیکن آپ کو اٹھایا نہیں کہ آپ کا ادب پہلے نماز بعد میں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب آپ یہ بتائیں کہ نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے. تو علی نے کہا حضور اگر قضا پڑھنی ہوتی تو پھر آپ سے کیوں کہتا، مجھے پتہ ہے کہ آپ
اللہ کے حکم سے ادا پڑھوا سکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج واپس پلٹا، میرے علی نے ابھی اثر ادا کرنی ہے۔ اور ادھر کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ ادھر سورج کے سجدے کا ٹائم تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو ادھر محبوب کا جب اشارہ ہوا کہ سورج واپس آ جا، تو خدا کی قسم سورج فوراً واپس آ گیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہو گیا ہوگا کہ سورج میرا سجدہ بعد میں کرنا، پہلے میرے مصطفیٰ کے اشارے پر اس کے حکم سے پیچھے چلا جا۔ میرے مصطفیٰ کی تعظیم پہلے ہے اور میرا سجدہ بعد میں ہے۔ سورج واپس آ گیا اور حضرت علی نے خوش ہو کے نماز عصر ادا کی۔ جب علی کی عصر ادا ہو گئی تو پھر سورج ڈوب گیا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ رب العزت اپنے مصطفیٰ کے اشارے سے تقدیر کائنات بھی بدل دیتے ہیں۔ اگر حضور کا اشارہ ہو جائے تو تقدیر سورج بھی بدل جاتی ہے اور سورج ڈوبا ہوا بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور جب اصحاب کہف غار کے اندر آرام فرما تھے تو اس وقت بھی اللہ پاک نے سورج کی تقدیر کو بدلا کہ وہ اللہ کے محبوب تھے، پیارے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان ولیوں کی خاطر، اپنے اولیاء کی خاطر سورج کو حکم دیا کہ میرے ولی غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اے سورج تو نے طلوع ہونا ہے تب بھی ہٹ کے اور غروب ہونا ہے تب بھی ہٹ کے، تاکہ ان کو دھوپ نہ پہنچے، دھوپ پہنچنے سے ان کے جسموں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو بدلتے ہیں کس وقت؟ اپنے پیاروں کے لیے، جب پیاروں کو ضرورت پڑ جائے۔ تو یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں چل رہا ہے۔ پوری کائنات جو قائم ہے اب تک اور قیامت تک قائم رہے گی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اسی بات کا صدقہ کہ اللہ پاک نے جس کو جو حکم دیا ہے، ہر مخلوق اس حکم کے تابع ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، وَالسَّمَاءَ اور آسمان، رَفَعَهَا اسی نے بلند کیا ہے اس کو، یعنی اللہ نے ہی بلند کیا ہے۔ اور کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور رکھا ہے میزان، اور میزان یعنی عدل قائم کر رکھا ہے۔ اب میزان سے مراد کیا ہے؟ عدل۔ اور عدل کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے اندازے کے مطابق چلائی جائے، ہر چیز جو بھی ہے اس کی ضروریات اس کے حساب سے اس کی ضروریات کو رکھا جائے اور اس کے حساب سے ہی اس کی ضروریات پوری ہوں۔ عدل، کہیں زیادتی یا کمی نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے کہ آسمان کو بلند کیا اور عدل قائم کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر نظام کو صحیح چلانے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ عدل ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو یہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، کہ کہیں بھی کوئی فساد شر نہیں آتا۔ کبھی کوئی ستارہ ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرا، کبھی کوئی آسمان کا کنارہ ادھر ادھر نہیں ہلا، کبھی سورج اپنے مدار سے نہیں ہٹا، کبھی چاند اپنے مدار سے نہیں ہٹا۔ کوئی بھی ایسا خلل کبھی کسی بھی مخلوق کی طرف سے نظر نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اتنا بڑا نظام جو اللہ رب العزت کا چل رہا ہے پوری کائنات کا، وہ عدل کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ تو پھر پیغام کیا ملا دنیا والوں؟ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا نظام جو رب تعالی چلا رہا ہے وہ عدل کی بنیاد پر چل رہا ہے، تو پھر یہ چھوٹے نظام، تمہارے ریاستوں کے نظام، تمہارے ملکوں کے نظام، تمہارے علاقوں کے نظام، تمہارے معاشروں کے نظام اور گھروں کے نظام بغیر عدل کے کیسے صحیح چل سکتے ہیں؟ ہر نظام کو صحیح چلانے کے لیے عدل ضروری ہے۔ وضع المیزان، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ازل سے میزان رکھ دیا، کہ میزان اتنا ضروری ہے، عدل اتنا ضروری ہے
کہ اس کے بغیر کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں فساد لازم ہے۔ تو اللہ کی کائنات میں فساد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عدل ہے۔ اور دنیا والوں، تمہارے لیے عدل کیا ہے؟ تم عدل کس طرح سے کر سکتے ہو کہ ہر نظام کے قیام کے لیے عدل بہت ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ، اور یہ عدل کیوں اللہ پاک نے فرمایا کہ تاکہ نہ تطغوا، تم زیادتی کرو۔ طغا یطغی ہوتا ہے زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، اسی سے طغیانی لفظ ہوتا ہے۔ طغیانی کا مطلب ہوتا ہے لہروں، جب لہروں میں طغیانی آتی ہے یعنی وہ سرکش ہو جاتی، حد سے بڑھتی، حد سے بڑھنا۔ اللہ تطغوا، تاکہ نہ کرو تم زیادتی فی المیزان، میزان میں تم زیادتی نہ کرو، یعنی عدل میں۔ میزان ترازو کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی ایک عدل ہوتا ہے کہ ایک چیز تولنی ہوتی ہے تو اس کے برابر، اگر 1 کلو چیز تولنی ہے تو کلو کا ہی باٹ ایک طرف ڈالا جاتا ہے۔ اس کو عدل کہتے ہیں کہ برابری ہو دونوں میں، ہر کام میں برابری ہو، عدل ہو۔ تو جب میزان میں تولو تو اس میں زیادتی نہ کرو، یعنی زیادہ نہ تولو۔ زیادہ انسان کب تولے گا؟ جب خود لینا ہوگا۔ بعض لالچی لوگ ہوتے ہیں نا کہ خود چیز لینی ہے تو زیادہ ڈال لی، اور دوسروں کو دینی تو کم ڈالنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو وزن کو، قائم کرو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَلَا تُخْسِرُوا، اور نہ کمی کرو، المیزان، ناپ تول میں، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ کاروباری دیانت اللہ پاک سکھا رہے ہیں کہ اب اس دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کے سارے نظام کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام کس بنیاد پر چل رہا ہے؟ میزان کی بنیاد پر چل رہا ہے، عدل کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اور تمہیں بھی اپنا دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اپنے معاشرے کو ہر فساد سے پاک رکھنے کے لیے عدل کی ضرورت ہے۔ اور عدل کرنے میں سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ ناپ تول میں نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو۔ خود لو تب بھی پورا لو، کسی کو دو تب بھی پورا دو، اور میزان میں کمی نہ کرو۔ نہ دیتے وقت کم تولو اور نہ لیتے وقت زیادہ لو۔ تو اس طرح پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام عدل کے تحت چل رہا ہے تو تمہیں بھی اس عدل پر چلو گے تو پھر ہی تمہارا معاشرہ جو ہے وہ پرسکون بھی رہے گا، پرامن بھی رہے گا، اور کاروباری دیانت بھی ہوگی۔ تو آپس میں معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے اور صحیح بنیادوں پر، عدل کی بنیادوں پر، تو اس میں کاروباری دیانت بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا کہ سب کے لیے وہی سوچو جو اپنے لیے سوچتے ہو۔ اس میں اللہ پاک نے ہمیں کاروباری دیانت کا سبق دیا ہے اور ان ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی اس کی شان رحمانیت کا ظہور ہے کہ جس معاشرہ میں لین دین میں دیانت داری ختم ہو جاتی ہے وہاں بد دیانتی اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ زیادہ دیر پھل پھول نہیں سکتا، اور اخلاقی لحاظ پر وہ گر جاتا ہے اور معاشی بحرانوں میں پھنس جاتا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر کسی کو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے، اور عدل جو ہے وہ ملتا نہیں کہیں، اور کاروباری بد دیانتیاں چلتی ہیں، تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمیں فرما دیا کہ قیام عدل ہوگا تو امن و سکون ہوگا، سلامتی ہوگی،
اور اس میں سب سے پہلے اپنے کاروبار کو دیانتداری سے کرنا ہے، کیونکہ اس کاروبار پر ہی زندگی ساری چلتی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والارض وضعها للانام، والارض اور زمین کو بھی وضعها بچھایا ہے یا پیدا کیا ہے اس کو للانام مخلوقات کے لیے۔ اللہ پاک نے زمین کو بھی مخلوقات کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان کا زمین پر حق ہے۔ بعض نے انعام سے مراد صرف انسان لیے ہیں، لیکن صرف انسان نہیں، ان مخلوقات سے مراد انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، یہ ساری مخلوقات جو زمین پر ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ ہر مخلوق کا حق ہے زمین پر رہنا، ہر مخلوق کا حق ہے زمین پر رہنا، اور یہ زمین بچھائی ہے اللہ پاک نے مخلوقات کے لیے ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں تو سارا ملک میری ملکیت ہے۔ بعض اشتراکیت پسند لوگ یہ معنی اس سے اخذ کرتے ہیں کہ انعام سے مراد صرف انسان ہے، اور والارض وضعها للانام کا مطلب ہے کہ جس علاقے کا کوئی بادشاہ ہو تو وہ علاقہ جو ہے اس بادشاہ کی ملکیت بن جاتا ہے، اور جس کو بادشاہ چاہے اس علاقے میں رہ سکتا ہے، اور جس کو وہ چاہے وہ نہیں رہ سکتا، جیسے وہ ڈیروں کا نظام ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے رہ سکتا ہے، کوئی اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ یہ زمین اللہ پاک نے مخلوقات کے لیے بچھائی، فیہا اس میں فاکہۃن بہت سارے گوناگوں پھل اللہ پاک نے پیدا فرمائے، والنخل اور کھجورے، ذات الاکمام غلافوں والی کھجورے، نخل کھجورے ذات الاکمام، اکمام کم کی جمع ہے، اور کم کا مطلب ہوتا ہے ایک غلاف، باریک غلاف جو پھل کے اوپر اس کا رس اور اس کا گودا محفوظ کرنے کے لیے چڑھایا ہوتا ہے۔ اب کھجور کو ہم پکڑیں تو کھجور کے اوپر، کھجور کے گودے کے اوپر ایک باریک چھلکا ہوتا ہے، اس کو اکمام کہا گیا۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت دیکھے کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے یہ سارا کچھ پیدا فرمایا، کہ گوناگوں پھل پیدا فرمائے، کھجوریں پیدا فرمائی، اور کھجوروں کا گودا محفوظ کرنے کے لیے جو اوپر غلاف چڑھا ہے اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ انسان دیکھ کس حد تک خدا نے تیرا خیال رکھا ہے۔ اللہ پاک کی کروڑوں نعمتیں، کروڑوں رحمتیں اتنی باریکیوں تک پہنچی ہوئی، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اس رحمان رب نے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ رحمان جو میرا نام ہے اس کا ظہور کہاں کہاں ہے۔ رحمان کہ جس کے دسترخوان رحمت پر ہر کوئی آ کے سیر ہوتا ہے، کسی کو اٹھایا نہیں جاتا، اور وہ اتنا عطا کرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ یہ میرا نافرمان ہے، یہ فرمان بردار ہے۔ اب یہ نخل ذات الاکمام صرف اپنوں کے لیے نہیں، دشمن بھی بہت کھاتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو بھی اللہ نے دی۔ تو یہ صفت الرحمن کا اللہ پاک سارا فیض بتا رہے ہیں۔ والحب اور اناج، ذو العصف جو بھوسے والا ہے، یعنی اناج ایسا ہمیں عطا فرمایا جس کے اندر بھوسا موجود ہے، والریحان اور خوشبودار پھول۔ اب اناج کے اندر بھوسے کا ذکر اللہ پاک نے خاص طور پہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جس اناج کے اندر بھوسا موجود ہوتا ہے وہ اناج انسانی صحت کے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، حضور کی حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو حضور نے کون سا اناج پسند فرمایا؟ بھوسے والا۔ یعنی اناج تو جیسے گندم ہے، اناج ہے، اس کو اگر آپ نے اتنا پیس لیا کہ وہ میدا بن گیا، اس کے اندر بھوسا نشان کو بھی نہیں، وہ نقصان دہ ہو گیا۔ اور بھوسے کا ذکر کیوں فرمایا اللہ پاک نے خاص طور پہ؟ کہ اناج کھانا ہے تو اس طرح سے کھانا ہے کہ اس کے اندر بھوسا موجود ہو، یہ فائدہ ہوگا تمہارے لیے۔ حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کیا کہ حضور جو کی روٹی کھا رہے ہیں، اور جو کے اندر بھوسا بہت زیادہ ہوتا ہے،
جب اس کو پیستے ہیں. پھر ان چھنے آٹے کی روٹی، موٹے آٹے کی روٹی، بھوسے والے آٹے کی روٹی وہ حضور علیہ السلام کو پسند ہے. اور زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میدا استعمال نہیں فرمایا، چھنا ہوا آٹا حضور نے استعمال نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ چیزیں میدے پر بوجھ بنتی ہے اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو انسانی صحت کے لیے اعلیٰ ہیں، انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ہیں. جب کھجور کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، باقی پھلوں کو تو فرما دیا فیہا فاکہۃ گناگوں پھل ہیں، لیکن کھجور کا خاص طور پہ ذکر اور بوسے والے اناج کا خاص طور پر ذکر. تو اسی طرح خوشبودار پھول. اب خوشبودار پھول ہم یہ جان لیں کہ پھول جو پیور ہوتے ہیں، خوشبو والے، گلاب ہے، چمیلی ہے، کوئی بھی ہے، آج کل تو نقلی بہت نکل آئے ہیں. جو پیور گلاب ہوتا ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ دماغ کو تر و تازہ کرتی ہے، اس کو سونگھنے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. یعنی پھول خوشبو والے یہ صحت کے لیے بہت اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ پھولوں کا، خوشبودار پھولوں کا زیادہ استعمال فرماتے تھے. تو یہ انسان کے فائدے کی چیزیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس بِأَيِّ آلَاءِ کس نعمت، آلاء کی معنی نعمتیں، کس نعمت کو، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبانی جھٹلاؤ گے. تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جن کا تعلق روحانیت کی صحت سے ہے، جن کا تعلق جسم کی صحت سے ہے، مادیت کی صحت سے ہے، ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک ان دونوں گروہوں سے مخاطب ہے، جو انسان بھی اور جن بھی، انسان اور جن دونوں سے مخاطب ہے کہ بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور یہ نعمتیں ساری ہمیں پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو پکارا ہے تو یہ نعمتیں ساری اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نہیں دی، جنوں کو بھی عطا فرمائی. اور جہاں بھی پکارا ہے اللہ پاک نے دونوں کو اکٹھے پکارا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. پھر اسی صورت میں آگے آئے گا کہ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن اور گروہ انسان. اب یہ جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پوری سورۃ الرحمن تلاوت فرمائی. سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا. پھر فرمایا کہ میرے صحابیوں کیا وجہ ہے کہ تم بالکل گم سم ہو کر بیٹھے رہے، تم سے تو جنوں نے بہتر جواب دیا. جب بھی میں یہ آیت پڑھتا، یعنی جب میں نے جنوں کو سورۃ الرحمن سنائی تھی، تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے تھے اس آیت کا ہر بار کہ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. معنی کیا کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. ہر بار اس آیت کے جواب میں وہ جن کہتے تھے. اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ جب ہم یہ سورت سنیں تو اس آیت کے جواب میں ضرور یہ بولیں کہ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. یہ ہم ضرور اس کا جواب دیں. یہ حضور علیہ السلام کی چاہت ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خلق الانسان، پہلے فرما دیا کہ انسانوں اور جنوں کے لیے یہ کچھ پیدا کیا. اب تخلیق انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے کیسا پیدا فرمایا. فرماتے ہیں خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو من صلصال، مٹی سے ٹھیکری کی مانند.
من صلصال مٹی سے کالفخاری جو ٹھیکری کی طرح تھی، جیسے ٹھیکرا پکا ہوا ہوتا ہے۔ اب انسان کی پیدائش جو ہے اللہ پاک نے، یعنی مفسرین کرام کا اس پر اتفاق کہ یہاں انسان سے مراد بالاتفاق آدم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کا پتلا کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ اور آدم کے پیدائش کے مراحل کیا کیا تھے کہ پہلے مٹی لی گئی، اس کو تراب کہا گیا۔ یہ سارا قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے فرمایا کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس میں پانی ملا کر گارا تیار کیا گیا اور اسے تین کہا گیا۔ تین، جیسے اللہ پاک سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ بدأ خلق الانسان من طین، کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا اللہ پاک نے تین سے کی۔ اور یہ تین کیا ہے؟ یہ گارا ہے، جس کو پانی ملا کر گارا تیار کیا۔ پھر وہ گارا کچھ عرصہ یوں ہی پڑا رہا، یہاں تک کہ اس میں چکناہٹ اور لیس پیدا ہو گئی۔ اسے تین لازب فرما دیا۔ تین لازب، جیسے سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتے کہ انا خلقناہم من طین لازب، کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس گارے سے جو جس میں چکناہٹ پیدا ہوگی، جس میں لیس اور چکناہٹ پیدا ہو گئی، اس گارے سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اسے حما مسنون کہا گیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ وہ گارا پڑا رہا تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی، تو پھر اس کو اللہ پاک نے حما مسنون کا نام دیا۔ اور سورہ حجر میں فرما دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار گارے کی طرح تھی، یعنی مٹی گوندھ کے اس کو رکھے چھوڑیں تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ لیسدار اور بدبودار گارا خشک ہو گیا اور وہ یوں بجنے لگا جس طرح پکا ہوا ٹھیکرا ہوتا ہے، پکے ہوئے ٹھیکرے کی طرح ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو بشریت کا جامہ پہنا دیا اور اس کا ذکر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، جو بھی ہم نے پڑھا کہ انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں اور یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مراحل ہیں۔ اور اس کے بعد باقی انسانوں کو اللہ پاک نے ایک قطرہ آب سے، ماں کے رحم میں قطرہ آب سے پیدا کیا، لیکن بیسیکلی ہر انسان مٹی سے ہی بنا ہوا۔ جس مادے سے باپ بنا ہے وہ پوری اولاد کا وہی مادہ ہے، اس لیے اس کو مٹی میں ہی واپس دفن کیا جاتا ہے۔ مٹی سے آیا ہوتا ہے، مٹی میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں۔ اور اس کے بعد نسل انسانی کی تخلیق ایک قطرہ آب سے ہوتی ہے جو رحم مادر میں قرار پکڑ کر مختلف مرحلے طے کرتا ہوا انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ اس کا بھی ذکر پورا قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، وَخَلَقَ، اور پیدا کیا، الجان، جان کو، مِن مَّارِجٍ مِّن نَّار، آگ کے خالص شعلے سے۔ اب جان سے مراد کیا ہے؟ جنوں کا باپ، یعنی آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ، تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جان جو ہے وہ شخص ہے جس سے سارے جن پیدا ہوئے، جیسے سارے انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ تو جان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خالص شعلہ، ایک تو دھوئیں والی آگ ہوتی ہے، ایک جو کوئلے بھڑکتے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں آگ کے شعلے، اس سے جنوں کو پیدا کیا، جنوں کے اصل کو پیدا کیا، اور پھر اس کی نسل سے سارے جن آگے چلے۔ تو اس سے ہمیں انسانوں اور جنوں کی پیدائش میں جو اختلاف ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا اور جن جو ہے وہ آگ سے بنا، لیکن ہے وہ بھی
مادی دنیا کا رہنے والا اور وہ بھی مادی دنیا کے رہنے والا، اور ان میں احکام بھی ایک جیسے ہیں کہ جس طرح انسان مادی مخلوق ہے اس طرح جن بھی مادی مخلوق ہے، اور جس طرح انسان باشعور ہے جن بھی باشعور ہے، جس طرح انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اسی طرح جن بھی حضور کا امتی ہے، جس طرح قرآن پر عمل کرنا انسان پر فرض ہے اسی طرح جن پر بھی فرض ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے دونوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو بھی اور جن کو بھی۔ تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھیکرے کی مانند مٹی سے، اور جان کو پیدا کیا کس سے؟ خالص آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی ان دونوں سے سوال ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔